گرمی ماشاءاللہ پڑنا شروع ہو گئی, ایسا ہی ہے نا. رمضان اور گرمی ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ میاں نے گرمی لا کے بتا دیا کہ اس دفعہ رمضان تمہیں کیا دے گا, ٹینشن دے گا. حضرت جابر بن عبداللہ تھے یا معاذ بن جبل, غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, ان کی جب موت کا وقت آئی, یہ واقعہ میں کیوں سنا رہا ہوں, ایک اہم بات سمجھانے کے لیے. ان کی جب موت کا وقت آیا نا تو وہ رونے لگے. لوگ سمجھے کہ شاید موت سے ڈر گئے ہیں. پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے میں خدا کی قسم موت کے ڈر سے نہیں رو رہا, مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا, شدید پیاس برداشت کرتا تھا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. شدید بھوک برداشت کرتا تھا. یہ لذت مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ رہی ہے, کیونکہ آگے تو جنت ہے. جنت میں تو اللہ ہمارا اکرام کرے گا, ہم تو اللہ کے لیے کچھ نہیں کریں گے جنت میں. یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ دیکھو, جب کوئی کام کرنا ہی ہوتا ہے تو اس کو پینلٹی سمجھنے کے بجائے, جرمانہ سمجھنے کے بجائے اس کام کو انجوائے کرنا شروع کر دو. صوفیاء کرام کے ہاں جو ہے نا, صوفیاء کرام جو بھی لوگوں کے دلوں پہ محنت کرتے ہیں, جتنے بزرگان دین گزرے ہیں, ان کے ہاں اصلاح کے 2 طریقے رائج ہیں. آج بھی میڈیکل سائنس میں نا باڈی کو ٹھیک کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ کہا جاتا ہے علاج بالضد. علاج بالضد کا مطلب ہے جو بیماری ہے اس کے خلاف دوا کھلائی جائے, ان جراثیم کو مارنے والی میڈیسن کھلائی جائے, جس کو اینٹی بایوٹک کہا جاتا ہے. آپ میں جو جرمز پھیل رہے ہیں, آپ نے ایسا زہر جسم میں داخل کیا, اس زہر نے ان جراثیم کو مار دیا, فائٹ کی اور اس کو بولے نا کیا ہو گیا, ختم کر دیا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. ایک طریقہ علاج بالمثل جو عام طور پہ ہومیوپیتھک میں چل رہا ہوتا ہے. یہ جو ویکسین ہے یہ کیا ہے, وہی جراثیم آپ کی باڈی میں داخل کیے جائیں جو آپ کو بیمار کرتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مردہ جراثیم آپ کی باڈی میں داخل کیے جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کے جراثیم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ یہ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں. مردہ نہیں بھی ہوتے تو بڑے ادھموئے ہوئے ہوتے ہیں نا. جیسے آپ نے اپنے بیٹے کی فائٹ کرائی کسی کمزور سے, محلے کے کمزور لڑکے کے ساتھ, بچہ جیت گیا, آہستہ آہستہ اس میں کانفیڈنس پیدا ہونا شروع ہوا. پہلی دفعہ ہی لڑائی ایسے طاقتور سے کرا دی اور اس نے کوڑ دیا پکڑ کے, بچہ زندگی بھر کسی سے لڑنے کے قابل بولو نہیں رہے گا نا. شروع میں کمزوروں سے لڑائی کروائی جائے, پھر آہستہ آہستہ وہ بڑے بڑوں سے لڑنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو علاج کا ایک طریقہ باڈی میں یہ ہوتا ہے جس کو علاج بالمثل کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو وہی جراثیم داخل کر دی, جیسے ویکسین ہے نا کووڈ کی, کورونا کی ویکسین, تو آپ کی باڈی ان جراثیم سے لڑ کے آپ کا سسٹم اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب اگر کسی جرمز نے یا وائرس نے حملہ کیا تو آپ کی باڈی خود اس سے حملہ کر لیتی ہے. تو وہی چیز داخل کی جا رہی ہے باڈی میں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اہل اللہ جب علاج کرتے ہیں نا دلوں کا کہ آپ اس سے گناہ چھوٹ جائیں, آپ کے دل میں آپ شریعت کے فرائض و واجبات پورے کرنا شروع کر دیں, تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے, جہنم سے ڈرایا جائے, آگ سے ڈرایا جائے, بتایا جائے کہ اس پر کیا کیا سزائیں ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گناہ کے قریب جاتے ہیں آپ کانپنے لگتے ہیں, خوف طاری ہو جاتا ہے آپ کے اوپر. جب آپ رمضان کا روزہ چھوڑنے لگیں گے آپ پر خوف طاری ہو جائے گا. اس سے آپ گناہ سے بچ تو جائیں گے, شریعت کے حکم کو پورا تو کر لیں گے, لیکن حکم پورا کرنے میں مزہ بولیں نہیں آئے گا. خوف کی وجہ سے بھی انسان کام کر لیتا ہے لیکن کام میں جان پیدا نہیں ہوتی. کچھ طلبہ وہ ہوتے ہیں جو ایگزام کی تیاری کے لیے پڑھتے ہیں, انہیں پڑھنے کا شوق بالکل بھی نہیں ہوتا. ڈر ہوتا ہے کہ کل فیل ہو جائیں گے, ابا سے مار پڑے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن جب وہ کتاب سامنے رکھ کے بیٹھتے ہیں تو انہیں خوشی نہیں ہوتی بلکہ ان کو تکلیف کہ کب اس عمل سے ہماری جان چھوٹے گی. سمجھتے ہو؟ یہ لوگ زیادہ ترقی نہیں کر پاتے, یہ دھکے دے دے کے چلتے رہیں گے, ایک دن بیزار ہو کے بھاگ جائیں گے.
اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں, جو ذمہ داری آپ کو دی گئی, اس میں آپ کی دلچسپی پیدا ہو جائے, وہ کام آپ کے لیے مزیدار ہو جائے. گناہ کبھی اللہ کے خوف سے انسان چھوڑتا ہے, کبھی اللہ کی محبت میں چھوڑتا ہے. محبت میں جب کام کیا جاتا ہے تو وہ کام مزیدار ہو جاتا ہے, اس میں دل لگتا ہے انسان کا. حضرت جابر بن عبداللہ جو رو رہے ہیں موت کے وقت کہ میں جو گرمیوں میں شدید پیاس برداشت کیا کرتا تھا وہ لذت آج مجھ سے چھوٹ رہی ہے. بتاؤ شدید پیاس لذت کی چیز ہے یا ٹینشن کی چیز ہے؟ ٹینشن کی چیز ہے. لیکن اس ٹینشن کے چھوٹنے پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس ٹینشن کے چھوٹنے پر ان کو ٹینشن ہو رہی ہے. کیوں؟ جس کے لیے ٹینشن برداشت کر رہے ہیں اس ذات سے محبت ہے. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی نظر میں محبوب کو خوش کرنا دنیا کی سب سے بڑی لذت بن جاتی ہے. تو رمضان کے روزے آپ پہ فرض ہیں, وہ رکھنے ہیں, چاہو ٹینشن سے رکھ لو, چاہو اللہ کی محبت میں رکھ لو. میں پشاور میں تھا, ہمارے ایک دوست پٹھان تھے, بوڑھے. بعض دفعہ لوگ اتنے اخلاص سے بات کہتے ہیں کہ وہ 2-3 گھنٹوں کی تقریر ایک طرف اور 2 جملے ایک طرف, ان 2 جملوں سے ایسی موٹیویشن ملتی ہے کہ 1-2 گھنٹوں کی تقریروں سے وہ موٹیویشن نہیں ملتی. آپ کو پتہ ہے ہم جب کسی محفل میں ہوں اور شادیوں کی بات نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے نہیں. اب تک کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کبھی میری معلومات کی حد تک ایسا ہوا نہیں. تو وہاں بھی یہی بات موضوع, میں خود نہیں چھیڑ رہا ہوتا تو دوسرے چھیڑ دیتے ہیں. تو پشاور میں ہماری دعوت تھی, وہ بوڑھے پٹھان تھے, بڑا انہوں نے ہمارا اکرام کیا, تھے بھی بڑے مالدار. تو ویسے ہی کسی نے موضوع چھیڑ دیا دوسری شادی کا. تو ہم نے بھی ان بوڑھے جو پٹھان تھے نا, بزرگ ٹائپ کے, ان سے ہم نے کہا کہ چھیڑنے کے لیے کہ آپ بھی کر لیں, اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے, اور تھے بھی بوڑھے ہو کے بھی بڑے فٹ فاٹ تھے وہ. تو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی اللہ نے اس کام میں بڑی لذت رکھی ہے شادیوں میں, ایسی بات چل پڑی نا. کسی نے کہا کہ نہیں جی لذت جو ہے وہ بکرا کھانے میں ہے, کسی نے کہا جی مرغے پھوڑنے میں, ہر آدمی کے اپنے مزے ہیں. کسی نے کہا کہ جی انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے میں. وہ بزرگ نے بڑی زبردست بات کی, مجھے کہنے لگے مولوی صاحب لذت اللہ نے صرف 2 چیزوں میں رکھی ہے. لذت اللہ نے صرف, بولو, 2 چیزوں, ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے میں. یہ بات انہوں نے ایسے جذبے سے کہی, جو آدمی خود عمل کرتا ہے نا, عمل, اس کی بات میں اللہ نے وزن بہت رکھا ہے. شو مارنے کے لیے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. آج کل بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر پڑے ہوئے ہیں, ایسی ایسی تقریریں کر رہے ہوں گے, آپ کو لگے گا ان سے زیادہ نیک آج تک اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں. لیکن جب آپ ان کے پاس جاؤ تو 5 منٹ بات کرنے کے بھی پیسے مانگتے ہیں وہ. ان سے بولو نا کوئی نصیحت کر لو, کہہ رہے 50 روپے یہاں رکھ, پھر نصیحت کروں گا میں تجھے. مکمل پروفیشنل بن چکے ہیں, پیسہ, بزنس, خیر خواہی کا جذبہ ہے, اچھے بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں. تو اس نے جو دل سے یہ بات کہی نا, اس بات کو کہے ہوئے میرا خیال ہے 7-8 مہینے ہو گئے. اتنا مزہ آیا اس کے منہ سے یہ 2 جملے سننے میں, اتنا مزہ آیا کہ جب میں یہ بیان کرتا ہوں نا, تو بیان کرتے ہوئے مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا. سوچے اس نے کتنے اخلاص سے یہ جملہ کہا ہوگا. اس کی ساری عمر لڑائی میں گزری ہے, ساری عمر. اس نے کہا مزہ اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ صرف 2 چیزوں میں. ایک خدا کی راہ میں لڑنے میں, دوسرا روزہ افطار کرنے میں. آپ کہہ سکتے ہو کہ روزہ افطار کرنے میں جو لذت ہے وہ کھانے پینے کی لذت ہوگی. میرے بھائی کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو حاصل ہوتی ہے. کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو, بولو,
یہ تو انگریز کو بھی ہوتی ہے, بھوک کے بعد اس کو کھانا ملے گا, اس کو بھی بڑا مزہ آئے گا. پیاس کے بعد پانی کی لذت ہندو کو بھی حاصل ہوتی ہے. اس بزرگ کا مطلب وہ لذت نہیں تھا جو ہر بھوکے اور ہر پیاسے کو کھانے اور پینے کے وقت بولو حاصل ہوتی ہے. یہ جو روزے دار کو افطاری کے وقت لذت حاصل ہوتی ہے, یہ وہ لذت ہے جس لذت کے حاصل کرنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت کا ہونا بولو ضروری ہے. انسان کو یہ احساس ہوتا ہے افطاری کے وقت. ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا پانی دے دیں. جب سے یہ 3 شادیاں ہوئی ہیں نا, مجھے بات بات پہ رونا آتا ہے. آج جتنی انسان کی شادیوں کی تعداد بڑھتی ہے نا, اس کو بات بات پہ رونا آنا شروع ہو جاتا ہے. 4 کے بعد تو ہر بات پہ روتا ہے وہ. کسی نے کہی, میں نے سنا کہ وہ ایک آدمی کی 40 سال عمر ہو گئی, اب تک شادی نہیں ہوئی. کسی نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہہ رہے ہیں اس کو کسی بزرگ کی دعا لگی ہے. صحیح ہے, وہ دعا کیا لگی ہے؟ کسی بزرگ کی اس نے خدمت کی تھی, انہوں نے دعا دی تھی اللہ کرے تو ہمیشہ خوش رہے. اس کے بعد 40 سال ہو گئے. یہ موضوع ایسا جذباتی شروع ہو گیا, اس کو ہم نے بھی چینج کرنا ہے. بعض دفعہ مسائل کچھ اور ہوتے ہیں, رو کسی اور بات پہ رہا ہوتا ہے آدمی, سمجھ رہے ہیں نا. خیر کیا بات کر رہا تھا میں, تو میں ایسا کر رہا تھا کہ جو افطاری کے وقت لذت ہے نا, لذت یہ بھوک اور پیاس ختم کرنے کی لذت نہیں ہوتی, یہ اس بات کی لذت ہوتی ہے کہ آج ساری دنیا پیدا کرنے والے کو بھول چکی ہے. دنیا میں ہر شخص نے ہر ایک کو یاد رکھا ہے, نہیں یاد رکھا تو کس کو؟ پیدا کرنے والے کو. آج شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے نا, آپ ان سے کہیں سیپریٹ انتظام کر لو, لڑکیوں کو ادھر کر لو, مردوں کو ادھر کر لو, درمیان میں ایک چادر کھینچ لو, کیا جا رہا ہے؟ کچھ اس میں پیسے لگتے ہیں زیادہ ہے بھائی, لیکن ایسے مذاق اڑائیں گے آپ کا, ایسے بات کریں گے, ابے یہ مولویوں نے اتنا مشکل بنا دیا, ابے کیا ہو گیا یار. آپ کی نظر میں ہر قانون کی ویلیو ہے. حکومت نے لا بنایا 10 بجے ہال بند ہو جائیں گے, آپ 10 بجے بتیاں بجھاتے پھر رہے ہو. آپ اپنے باپ کو ناراض نہیں دیکھ سکتے شادی میں, اپنے بھائی کو ناراض نہیں دیکھ سکتے. لڑکی والے ہو تو لڑکے والوں کو ناراض نہیں ہونے دو گے, لڑکے والے ہو تو لڑکی والوں کو ناراض نہیں ہونے دو گے. جس خدا نے بنایا ہے, جو پیدا کرنے والا ہے, جس نے یہ نعمتیں دی ہیں, وہ آپ کو دعوت کرنے سے منع بھی نہیں کر رہا. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا, سب چیزیں حلال کر دی اس نے اس دعوت میں. وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ کیا کر دو, بیچ میں پارٹیشن کر دو. لیکن آپ کے جو نہیں رینگتی, آپ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہو. اتنی سی بات وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی درمیان میں کیا کر دو, پارٹیشن کر دو. آپ کہہ رہے ہو نہیں کریں گے. مجھے ایسے موقع پہ شعیب علیہ السلام کا کلام یاد آتا ہے. شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا نا خدا کی نافرمانی چھوڑو, تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے کہ لولا رہتک لرجمناک, تو ہمارے خاندان کا آدمی ہے, ہماری قوم کا آدمی ہے, ہماری زبان ہی ہے تیری, قوم بھی ایک ہے, اس وجہ سے ہم نے تجھے چھوڑا ہوا ہے. ہماری قوم کا نہ ہوتا مار دیتے تجھے جان سے. شعیب علیہ السلام نے کیا کہا, ارہتی اعز علیکم من اللہ, اے میری قوم میں تمہیں خدا سے ڈرا رہا ہوں, باتیں خدا کی کر رہا ہوں. تمہاری نظر میں قومی تعلق یہ خدا سے بھی بڑھ کر ہے. مجھے اگر تم نے چھوڑا ہوا ہے تو قوم کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, اور خدا کو اٹھا کے تم نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے. ایسا نظر انداز کیا ہے گاڈ کو, اللہ کو, خدا کو, کہ پشت کے پیچھے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. میں تم کو بات کر رہا ہوں خدا 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 خدا, آرڈر اللہ کا آرڈر, اللہ تمہاری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. مجھے چھوڑا ہوا ہے تو کیوں؟ قوم کی وجہ سے. اگر کہہ دیتے کہ اے شعیب ہم تو چونکہ نام خدا کا لیتا ہے
اس لیے ہم تیری رعایت کر رہے ہیں. قوم بھی ہے لیکن ساتھ میں نام تو اللہ کا لے رہا ہے, اس لیے ہم تجھے کچھ نہیں کہہ رہے. تو خوشی ہوتی مجھے, اس اللہ کا تمہاری ڈکشنری میں کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. آج شادی بیاہ میں دیکھ لینا, ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. جہاں اللہ کی بات خواتین کو بتاؤ بھائی اسلام میں عورت کے لیے حیا پسندیدہ ہے. میں نے بیان کیا تھا نا کہ خواتین موٹر سائیکل پر مردوں کی طرح نہ بیٹھیں, تھوڑا سمٹ کے بیٹھیں. یہ ٹھیک ہے, چادر کے الجھنے کا خطرہ ہوتا ہے بائکوں میں, تو سمٹ کے بیٹھیں. ابھی ایک برقع آ گیا کسی خاتون کا, بھائی سمٹ کے بیٹھیں, کپڑے کو لپیٹ کے بیٹھیں تاکہ, اور چین کور بھی لگائیں بائکوں میں تاکہ یہ نوبت نہ آئے. اتنا مذاق اڑایا. اسلام حیا کو پروموٹ کرتا ہے. حیا کو, حیا کس میں زیادہ ہے؟ دیکھنے میں کس میں حیا زیادہ نظر آ رہی ہے؟ مردوں کی طرح بیٹھنے میں, یہ خواتین عورتوں کی طرح بیٹھیں, حیا کس میں نظر آ رہی ہے؟ مگر حیا آج ڈکشنری سے, کیونکہ اللہ چاہتا ہے نا, شرم اور حیا کس کا حکم ہے؟ اللہ کو. تو اس کو کوئی اس پہ جو نہیں رینگتی. مثالیں دی جاتی ہیں جو اونٹ میں صحابیات ایسے بیٹھا کرتی تھیں. اونٹ میں تو ایسے بیٹھنا ممکن نہیں تھا, دونوں پاؤں ایک طرف کر کے. آج بھی ہم نے علماء بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی خواتین کو دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بٹھاتے ہیں. اس میں حیا زیادہ ہے. لیکن افسوس ہمارے دیندار طبقہ بھی حیا کے معاملے میں آزاد. قرآن حیا کی تعریف کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب دو لڑکیاں آئیں ان کو بلانے کے لیے, فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, قرآن کہہ رہا ہے ان میں ایک لڑکی آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. سینہ تان کے چلنا عورت کے لیے, بیچ روڈ پہ چلنا, یہ ادا اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. آپ عورت کی آزادی کے نام پہ بے حیائی پھیلا دو, آپ کی مرضی ہے. پیدا کرنے والا اس عمل سے خوش بولو نہیں ہوگا. آپ اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دو, پھر جو چاہے کرو. ایک صاحب مجھے ایک یورپ کے ایک کنٹری کے بارے میں بتانے لگے کہ وہاں آزادی بہت ہے, بہت آزادی ہے, ہر ایک کے حقوق ہیں, جو چاہے کرو, کتنے اچھے ہیں. میں نے کہا آپ کی اور میری نظر میں بہت اچھے ہیں, اللہ کی نظر میں بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. کیونکہ ان آزادی کی وجہ سے انہوں نے جن گناہوں کو حلال قرار دے دیا ہے نا, ہومو سیکشولیٹی کو, زنا کو, لڑکیوں سے آپس میں تعلقات, ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی نظر میں وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. یہ تو وہ عمل ہے جس سے اللہ نے قوم لوط کو اٹھا کے پٹخ کے مار دیا. جس قوم نے اپنی ڈکشنری سے گاڈ کو نکال دیا, خالق کو, خدا کو نکال دیا, وہ میری اور آپ کی نظر میں بہت اچھا ہے, بنانے والے کی نظر میں اچھا نہیں ہے. بنانے والا نہیں پسند کرتا اس کو. تو مت تعریفیں کیا کرو ایسی قوموں کی جنہوں نے خدا کو وراکم ظہریہ, اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا ہے. اور اگر تعریف کیا کرو پھر دعا کرو تمہارے بچے بھی ایسے بن جائیں, تمہارے بچے بھی ایسے بن جائیں. ان ملکوں میں جائیں, ان کو اتنی آزادی ملے کہ وہ بھی لڑکوں سے بدفعلی کریں, اور جب آپ انگلی اٹھاؤ تو بولے کہ یہ ہیومن رائٹس ہیں. اپنے بچوں کو ایسا بنانا چاہتے ہو تو اس کلچر کی صبح و شام تعریفیں کیا کرو. بولے بہت اچھے, ماشاء اللہ, ویل ڈن بیٹا, آزاد ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے دور میں جب اللہ کو ڈکشنری سے نکال دیا گیا, اللہ کو لغت سے نکال دیا گیا, ایسے موقع پہ کوئی صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرے, اور ایک دن نہیں, ایک دن, پھر دوسرا دن, پھر تیسرا دن, پھر چوتھا دن, پھر پانچواں دن, پھر چھٹا دن. تو افطار کی لذت میں صرف بھوک ختم کرنے کی لذت نہیں ہے, اصل لذت یہ ہے کہ جس خدا کے لیے صبح سے شام تک قربانی دی, وہ خدا ہماری اس افطاری پر بھی ہم سے خوش ہو رہا ہے. وہ ہمیں کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے, کیسی پیاری دعا, ذہب الظما, شدید پیاس کے بعد جب روزہ افطار ہو, فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لذتیں اللہ نے دے دی. ذہب الظما, فرماتے پیاس چلی گئی. شدید پیاس میں آپ پانی پیتے ہیں, کیسا سکون ملتا ہے. ذہب الظما, پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں. سارا دن انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے کیسا خشک ہو جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کر کے جب لوگ نماز میں آتے ہیں چہروں پہ کیسی رونق بحال ہو جاتی.
عصر میں نمازیوں کی حالت دیکھا کریں اور مغرب میں دیکھا کریں، زمین اور آسمان کا فرق ہے، کیسی چہروں پہ رونق آتی ہے. ذهب الظما، فرمایا پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں. یہ مادی نعمت ہے. اور آگے فرماتے ہیں وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو صبح سے لے کے اب تک اللہ کے لیے جو ہم نے قربانی دی ہے وہ اجر ہمارا ثابت ہو گیا. وہ اجر اللہ نے اپنے ہمارے اعمال میں لکھ دیا. مزے ہی مزے، لذتیں ہی لذتیں. ان لذتوں سے ہمارا لبرل طبقہ، دنیا دار طبقہ اور غیر مسلم بولو محروم ہے. یہ لذت اس کو حاصل نہیں ہے. وہ بھی بھوکے رہتے ہیں ڈائٹنگ کرنے کے لیے، کولیسٹرول ختم کرنے کے لیے. ان کو ان کے ٹرینر نے کہا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کے کھانے کا ناغہ کر دو. اس بھوک کے بعد جب وہ کھاتے ہیں ان کو وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو ہمیں افطاری کے وقت محسوس ہوتی ہے. افطاری میں اللہ نے صرف جسم میں سکون نہیں رکھا، بلکہ افطاری کے وقت اللہ نے روح کا سکون رکھا ہے، روح میں. یہی لذت اللہ نے سحری میں رکھی ہے. سحری کا وقت ایک ایسا ٹائم ہے جس وقت دنیا کی کوئی قوم نہیں کھاتی. کبھی نہیں دنیا میں سنا ہوگا آپ نے اس ٹائم پہ لوگ کھانا کھا رہے ہو. کبھی سنا ہے بھائی کہ جیپنیز صبح 4 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ اگر سنا ہے تو بول دیں ہاں سنا ہے، نہیں سنا تو تھوڑا گردن ہلا دیں. کبھی سنا آپ نے؟ کھانے کا ٹائم نہیں ہے یہ، کہیں بھی نہیں دنیا میں کھایا جاتا. نہ امریکی کھاتے ہیں، نہ جاپانی کھاتے ہیں، نہ چائنیز کھاتے ہیں، نہ ہندو کھاتے ہیں، نہ سکھ کھاتے ہیں. اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے کہ جہاں لوگوں نے میرا نام لینا چھوڑ دیا، ہر جگہ نفس پرستی. اب تو لوگ حکومت سے مطالبہ بھی صرف مہنگائی، صحت، ان چیزوں کا کرتے ہیں. اسلام کا مطالبہ کرنا بھی چھوڑ دیا. پہلے ہمارے سیاسی لیڈر اسلام کا نام لیتے تھے، مجھے ووٹ دے میں اسلام کو نافذ کروں گا. اب ہمارے سیاسی لیڈروں نے اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا. ان کو پتہ ہے اسلام کے نام پہ ووٹ نہیں ملے گا، ووٹ ملے گا مہنگائی کے نام پہ، آزادی کے نام پہ. تو ایسے دور میں جب اللہ کو لوگوں نے اپنی کتابوں سے، اپنی ڈکشنری سے نکال دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صبح سحری کھانے والوں کے لیے پر رحمت بھیجتے ہیں. فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے پر جو صبح اٹھ کے، کیونکہ اللہ کو یہ ادا بھی اپنے بندوں کی پسند آتی ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اس ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتی اور میرے نیک بندے صبح اٹھ کے کھا رہے ہیں. کیوں؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اللہ نے فرمایا کھاؤ اس وقت تک جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے، یعنی صبح صادق طلوع نہ ہو جائے. ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر غروب آفتاب تک اس روزے کو مکمل کرو. اے اللہ بہت مشکل حکم ہے، پوری روٹین تو نے ہماری چینج کر دی. اللہ نے تسلی دی ایام معدودات، پورے سال کے لیے نہیں کہہ رہا، گنے چنے دن ہیں، گنے چنے انگلیوں پہ گن سکتے ہو، اس سے زیادہ تمہیں میں مکلف نہیں بنا رہا. ویسے بھی آپ کی جنرل نالج کے لیے پاکستان میں 15 سال سے روزے 29 ہی ہو رہے ہیں. 30 روزے میری اور آپ کی نسلیں نہیں دیکھیں گی، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. 2006 سے میں نوٹ کر رہا ہوں، اس سے پہلے کا مجھے یاد نہیں. یہ 2022 ہے، 2007 سے لے کے 2021 تک، اب 22 چل رہا ہے نا، یہ کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال. ایک دفعہ بھی رمضان 30 کا نہیں ہوا ہے. یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سمجھتے ہو؟ ایک نشان ہے یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. محرم کبھی 30 کا ہوگا، کبھی منفی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ آدمی اپنے جذبات کا تو اظہار کر سکتا ہے نا. محرم کبھی 29 کا ہوگا، کبھی 30 کا. سفر کبھی 29 کا، کبھی 30 کا. ربیع الاول کبھی 29 کا، کبھی 30 کا. 14-15 سال ہو گئے رمضان 30 کا ہو کے نہیں دے رہا. ماہر فلکیات بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ 29 ہوں، ہاں ناممکن ہے کہ 29 کو چاند نظر آئے، پھر بھی 29 ہی کا ہوتا ہے. الحمدللہ یہ ایک نشان ہے سوالیہ کھلال کمیٹی پر. سمجھ رہے ہو؟ بہت بڑا سوال ہے یہ کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے.
تو میں ایک پروگرام ریکارڈ کروانا تھا میں نے 30 نا, تو میں 29 کے بعد میں نے کہا بس وہ پورے رمضان چلے گا نا, تو انہوں نے کہا 30 اگر 30 ہو گئے, میں نے کہا کسی کا باپ بھی پاکستان میں 30 روزے نہیں کر سکتا, تو 29 ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ ایسی گندی گندی باتیں بھی بعض دفعہ انسان کر لیتا ہے, لیکن یہ ہے ایک بڑا مسئلہ ہے یہ. تو لیکن بہرحال جو کمیٹی کا اعلان ہو آپ نے فالو اسی کو کرنا ہے, ایسا نہ ہو کہ سب عید منا رہے ہوں اور آپ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں. ہم بھی جو کیونکہ گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے ماننا پڑتا ہے. بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. خیر کہاں اچھی اچھی باتیں چل رہی تھیں, پھر یہ بیچ میں کچھ باتیں غلط آ گئی. میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, بس 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. رمضان کے حوالے سے بات تو رمضان کی چل رہی تھی نا. تو میرے بھائی روزہ رکھو پابندی کے ساتھ, اسے جرمانہ سمجھ کے مت رکھو, پینلٹی سمجھ کے مت رکھو. اللہ کی محبت پیدا کرو اپنے اندر, اللہ کی محبت میں بھوکا پیاسا رہنا سیکھو. اور میں تو کہتا ہوں نفلی روزے بھی رکھا کرو, کچھ نفلی بھی رکھا کرو. غنیمت ہے فرض رکھ لیں بڑی بات ہے, لیکن نفلی کا بھی عادی بناؤ. اور یہ خوب سمجھ لو روزہ رکھنے سے کبھی آپ کی صحت خراب نہیں ہوگی. آج دنیا میں سارے مسائل ہی کھانے پینے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں, کھانے پینے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. اور بہت زیادہ ڈاکٹروں کو بھی فری نہ کرایا کرو. ویسے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہوتی ہے, لیکن بعض ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی یہ ہوتا ہے, ایکچولی ٹھوپی ڈرامے چھوڑ دو. ہمیشہ سے صدیوں سے مسلمان روزے رکھتے آئے ہیں, فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوگی. دیکھو انگریزوں میں ہر وقت کھانے کا دستور ہے, وہ پیٹ بھر کے تمیز سے نہیں کھاتے ہیں. وہ گھر سے نکلیں گے کیک رس تھوڑا سا جو بھی ان کا کیک رس, تو ہمارا والا تو وہ ہضم بھی نہیں کر سکتے, ان کا جو بھی کیک رس ہوتا ہے. پھر آفس میں گئے کچھ نہ کچھ, پھر وہاں سے نکلے تھوڑا سا کچھ, 24 گھنٹے جگالی. میں نے دیکھا ہے آج ہمارے جو مذہب سے دور, اول تو مذہبی لوگ تو طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں, وہ تو 11ویں کے نام پہ, تیجے کے نام پہ, 40ویں مذہب نام ہی توند بھرنے کا بن گیا ہے. مذہب کے نام پہ ربیع الاول میں حلوے الگ چلیں گے, محرم کے حلیم الگ چلیں گے, اور ابا کے تیجا 40واں برسی, پھر یہ وہ کھاؤ خود پیٹ دیگ بن چکے ہیں کھا کے. اور اس کو نام کیا دیتے ہیں یہ خوب بار بار بتا دوں, کسی کا پیٹ اگر بڑا ہوا ہے تو بدگمانی جائز نہیں ہے. میں نے بہت سے لوگ دیکھے بہت بڑے پیٹ, بہت بھاری جسم, کھاتے نہیں ہیں, وہ قدرت کی طرف سے ہے. صحابہ میں بھی ایسے تھے جن کے وزن زیادہ تھے لیکن کھاتے پیتے کم تھے, تو بدگمانی جائز نہیں ہے. اسلام میں وہ موٹاپا ناپسند ہے جو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوا ہو. بعض دفعہ زیادہ کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتا, نیچرل ہوتا ہے وہ. تو آج کھانا عبادت بن چکا ہے. اسلام میں کھانا عبادت نہیں ہے, پرہیز کرنا عبادت ہے. کم کھاؤ. آج شادیوں میں بھی عجیب عجیب طریقے سے کھانے, پہلے جوس لا کے پکڑا دیں گے. ابے جب جوس پی لیا اس کے 15 منٹ بعد کھانا آئے گا تو آدھی بھوک تو ختم ہو گئی نا. ابھی کچھ دن پہلے ایک ولیمے میں جانا ہوا, انہوں نے پہلے لا کے نا جوس موس دینا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ پئیں گے تو بھوک تو لگے گی نہیں پھر. انہوں نے کہا آپ کو نہیں لگے گی, باقی تو سب کو لگ رہی ہے. اس کے بعد پھر گوشت, بوٹیاں. میں سمجھا یہ کھانا ہے, ہم نے بوٹیاں کھا لیں, اب کھانا آئے گا تھوڑی دیر کے بعد. انتہا ہوتی ہے بدتمیزی کی بھائی, اس کو بدتمیزی نہیں تو اور کیا ہے یہ تو میڈیکلی بھی غلط ہے. آپ جب کھانا شروع کرتے ہیں آپ کا میدا ایک تیزاب چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اس کو گلانے کے لیے. میدا سمجھتا ہے اب کھانا آ رہا ہے, میدا اپنا کام شروع. اب آپ نے 10-15 منٹ کا اسٹاپ لے لیا تو وہ تیزاب تو آپ کے میدے کا بیڑا غرق کر دے گا. دوبارہ تھوڑی میدا تیار ہوگا اس کے لیے. 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں, بس کچھ نہیں منہ میں پان رکھ لیں گے. عادت ڈالو اپنے آپ کو بغیر کھائے پیے سروائیو کرنے کی. رمضان آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ کھائے پیے بغیر سب کچھ کرو. ہم کچھ جانوروں کی طرح ہر وقت جگالی, ہر وقت گھر میں آتے ہیں فریج میں گھس کے تھوڑا سا یہاں سے 2 نوالے نکال لیے. میری تو عادت تھی بچپن میں فریج میں گھستے ہی دودھ سے ملائی نکال کے کھا جاؤ, وہ تو اب بھی ہے. وہ عادت تو ہم چھوڑتے نہیں. ملائی ہم ہی دیکھتے ہیں, گرم ملائی ہو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اور میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو دودھ کی گرم ملائی کھاتے نہیں ہیں. اتنی مزے کی چیز ہے. اور بچوں کو اسمیل آ رہی ہے آج کل, بچوں کو اس میں سے کیا آ رہی ہوتی ہے اسمیل, ملائی میں سے. وہ کھائیں گے کریم ڈبے والی جو زہر ہے نا کریم, وہ کھا رہے ہوں گے. دودھ کی جو بھینس کے دودھ کی خوشبودار ملائی, اس سے ان کو کیا آ رہی ہے اسمیل آ رہی. فطرت ہی برباد ہو گئی ہے. تو ہر وقت ملائی کے علاوہ ملائی کھا سکتے ہو کیونکہ میں کھاتا ہوں باقی ہر وقت کھانا اچھا کام بولو نہیں ہے, وہ بری عادت ہے یہ. رمضان آپ کو یہ ٹریننگ دے دیتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا پیٹ کو بھی کیا کرو, آرام دو.
ایسے ہی صبح آفس جاؤ بغیر ناشتے کے. تو عادت ڈالو. لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ رمضان میں عادت پڑتی ہے, اس کے بعد جو پرہیز ٹوٹتا ہے نا ہمارا, ایسا پھر عید کے بعد سے پھوڑنا پھاڑنا, وہ میدے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. تو رمضان میں عادت ڈالیں. کچھ باتیں میں بھی انشاءاللہ بیان کے بعد بتاؤں گا, وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے, گرمی بھی ہو رہی ہے, ٹائم بھی اوپر ہو گیا ہے. تو جو حضرات بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں. بیان کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر مسائل کا بھی سیشن ہوگا, جو سوال پوچھنا چاہیں کچھ دیر اس پر بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا.